السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان گلتا صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہے رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میرے اسٹوڈیو میں دو ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کا تعارف میں کرواتا ضرور۔ چیئرمین امین زینت ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں اور زیرو سے سٹارٹ لیا اور آج ماشاءاللہ وہ کسی مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم جو اپنا ٹاپک لیتے ہیں اس کو بھی لے کے چلتے ہیں کہ انسان اور انسانیت کے اندر کا جو گیپ ہے، ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس 30 دن میں رمضان المبارک میں وہ گیپ ختم کر دیں، کیونکہ انہی دوران آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے، وہ شخصیات نظر آئیں گے کہ وہ اگر 10 چیزیں 10 ڈبے راشن کے بھی کسی کو دے رہے ہیں تو 1000 لوگوں کو وہ بتائیں گے کہ ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہی چیز آپ اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے ان وائٹ کالر اور ان شخصیات کے گھر آپ پہنچا دیں گے عزت سے، تو اس میں بہت ہی بابرکات ہوں گی۔ میرے ساتھ ٹرانسجینڈر سپورٹ کی سی او میڈم صبا گل جی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ سوال کریں گے کہ آج کچھ ٹاپک ان کے ذہن میں ہیں، کچھ باتیں ان کے ذہن میں ہیں جو ہم ان سے بھی باتیں کریں گے۔ پہلے میں اپنے بھائی سے سوال کروں گا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے حوالے سے میں صرف اور صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم جسٹ رمضان کا مہینہ نہ دیکھیں، ہم سال کے پورے 12 مہینے دیکھیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انسانیت کی جتنی بھی خدمت کر سکیں پرخلوص طریقے سے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور جو ویلفیئر آپ چلا رہے ہیں، ویلفیئر کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ ہم نے جو گیپ ختم کرنا ہے اس سے بھی آپ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ چیزیں تقسیم کرتے ہیں تو آپ کی موٹو، آپ کی چیزیں کیوں نہیں وہ ہیں کہ آپ لوگوں میں کیوں نہیں بتاتے، آپ میڈیا والوں کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے، آپ ان کو کیوں نہیں یہ چیزیں بتاتے کہ آئیں ویڈیوز بنائیں اپنے چینلز پہ چلائیں کہ میں راشن اور آپ افطاری سحر اور کوئی چیزیں آپ تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں جی، ویلفیئر کا جہاں تک تعلق ہے، ویلفیئر تو ایک جسٹ نام ہے کہ ہم ایک ویلفیئر چلا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو کام وہ میں اپنے والدین جو کہ خالصتاً میرے والد نے میری ڈیوٹی یہ لگائی تھی جی، اب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا کریں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی پوری کاوش تھی کہ لنگر صبح دوپہر شام چلتا رہے، چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو، لنگر چلنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں نے ابھی سے تقریباً 5 دسمبر کو 2025 کو میں نے اس کی بنیاد رکھی، اپنی ویلفیئر جو اپنے والدین کے نام سے بنائی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو رمضان میں میں نے الحمدللہ 12 بندوں سے میں نے سٹارٹ لیا، تو آج الحمدللہ میں 50 سے اوپر ابو جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیوسلی جتنا اچھا ہو سکے میں اس کو لے کے چلوں گا، اور جتنا بہتر ہو سکے پرخلوص طریقے سے اس کو لے کے چلوں گا۔ جی بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی۔ میڈم صبا گل جی کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہم نے سٹارٹ لیا جس بات سے، ویلفیئر کے بات سے، لوگوں میں چیزیں تقسیم کرنے کے حوالے سے، یا مختلف یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، آپ روشنی ڈالیں گی، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود کروڑوں درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دینے کے جس کے ہم امتی ہیں، اور میں اس نظریے سے اس نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہوں، یعنی کہ تمام ٹرسٹ ہے، NGO ہے، یعنی کہ بہت سارے ویلفیئر کے اوپر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کی سوچ اپنی ہے، مختلف طرح کی سوچ کے لوگ مالک ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ اس چیز کو دیکھا جائے، بہت سارے لوگوں کے پاس رات رات پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، ان کی تجوریوں میں پڑا ہے، یعنی کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، یعنی کہ وہ دھری کی چیز دھری رہ جاتی ہے، اسے اپنی موجودگی میں اللہ کے راستے میں استعمال کرنا، لوگوں کو اچھا میسج کنوے کرنا، لوگوں تک وہ چیز پہنچانا۔ یہ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، سورۃ ثنا سے شروع کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، یعنی کہ بہت ساری قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر، وہ تو ہم اللہ حضور کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، مگر اللہ والے کام انسان
اللہ تعالیٰ انسانوں سے لے رہا ہوتا ہے. اگر ہم کسی عورت کا سر ڈھا کر ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. جس سے کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے پاک پروردگار کے ساتھ کی ہے. چاہے کسی کے 1000 بچے پیدا ہوں، چاہے کسی کے 2 بچے پیدا ہوں، ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو ایک صحیح رستہ دکھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رستے مقرر کیے ہیں، ایک اچھا ایک برا. اس دور میں گستاخ لوگ جو ہیں یعنی کہ بہت زیادہ جہاں رش ہے، جہاں بھیڑ ہے اور جو گمراہی کا رستہ ہے اس طرف لوگ زیادہ گمزن ہو چکے ہیں. تو میں ان لوگوں کو بھی کہتی ہوں موت کا ذائقہ ہر انسان نے دینا ہے. لوٹ کر آؤ اپنی اس حقیقت کی طرف جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی میں کس طرح کے کام کیے. ٹرسٹ تو ان کی تھی، ادارہ تو ان کا تھا، جو پوری دنیا میں اور جو نہیں ماننے والا تو وہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غیر مسلم کے ہونٹوں پہ بھی رہتا ہے. کبھی کبھار میں انڈیا کی موویز دیکھتی ہوں، ویڈیوز دیکھتی ہوں، ٹک ٹاک دیکھتی ہوں، وہاں کوئی پنڈت وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلم کے نبی نہیں تھے، وہ پوری دنیا کے نبی تھے. اور اسی طریقے سے میرے پیارے بھائی نے کہا یعنی کہ میں نے ابھی شروع کیا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری کامیابیاں اور کمرانیاں عطا فرمائے اور آگے چلے. میں اس کو اس نظریے سے دیکھتی ہوں یہ کام جو ہے یہ روح سے کیے جاتے ہیں، یہ دل سے کیے جاتے ہیں، یہ جذبے سے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر بھی اسی طرح کا جنون، اسی طرح کا جذبہ ڈالے رب العالمین، تاکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے میں خود وہ لوگ چل کر آئیں. بہت تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اب انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور آپ نے بھی کی ہے، یعنی کہ وہ اسکرین پہ نہیں آنا چاہتے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے، کوریج نہیں دینا چاہتے. بذاتی میں خود کمپین چلاتی ہوں، بڑے خوبصورت انداز سے اپنے حصے کی شمع جلاتی ہوں. میں ان لوگوں کی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہوں جو ابھی تک جھنجھوڑا نہیں گیا. شاید والی بات میرے لفظوں میں کوئی کمی ہوتی ہے، شاید والی بات میری بدنصیبی ہوتی ہے، لوگ سننا نہیں چاہتے. شاید والی بات یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح میرے منہ سے لفظوں کو نکالنے کی صلاحیت مجھے دی ہے. اللہ مجھے اور توفیق دے. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی طریقے سے آپ کی ضمیر کو جھنجھوڑتی رہوں گے. اس لیے جھنجھوڑتی رہوں گی صرف 4 دیواری کے اندر اپنے بچوں، اپنی فیملی کے پر توجہ نہ رکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ہمسائے کو دیکھیں، اپنی گلی محلے میں دیکھیں، اپنے جاننے والے عزیز و کار کو دیکھیں. اگر کسی ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کسی تک اپنی مدد نہیں پہنچا سکتے، آپ خود وہ کام کریں. اب وہ خود کام کر کے اسی طریقے سے پیکج بنا کر لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں. پاکستان کے حالات دنیا کو پتہ ہے کیسے حالات ہیں. اب میں بات کرنے لگوں، کرنی تو نہیں چاہیے کہ ہمارا بہت ہی مقدس نعمت اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. ہماری بدنصیبی ہے وہ ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے اور اگلے رمضان تک پتہ نہیں کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا. جب یہ ماہ رمضان کا مہینہ نصیب میں آتا ہے تو نصیب کیسے بنائے جاتے ہیں اور نصیبوں کو کیسے جگایا جاتا ہے، اللہ کے قریب کیسے جایا جا سکتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں یعنی کہ جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں وہ نماز سے بھی زیادہ لطف ہوتے ہیں، وہ نماز سے بھی زیادہ بہترین ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس بندے سے کروا رہی ہوتی ہے. 70,000 لوگوں کو جب میں نے راشن دیا، آج دن تک مجھے یہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، آپ نے کیا کیا ہے. 664 بچیوں کی شادی کروائی اور جن لوگوں کو اسکرین کے سامنے گستاخ صاحب کا کوریج کرتا تھا، یعنی کہ وہی لوگ کہتے اس نے کیا کیا، یہ جھوٹ بولتی ہیں. یار ہم جھوٹ ہی بولتے ہیں، مگر اللہ تو بہترین طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ میں وہ لفظ نکال رہی ہوں جو میرے اندر آگ کی طرح بھڑک رہے ہوتے ہیں. میری تمام پاکستانیوں سے، تمام امت مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے، آپ کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں. جتنا ہو سکتا ہے اپنے تھرو، اپنے ذریعے اپنا ایک نظریہ اپنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے اور مجھ سے راضی ہو جائے. نظیم میڈم صبا گل جی نے بڑی اچھی باتیں کی اور جو حالات چل رہے ہیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری ایسی
ایکٹیویٹی، بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ناگوارا ثابت ہوتی ہیں۔ روزی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں اور ان کے اندر انسانیت بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کو فرسٹ رمضان سے یہی ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ میرے پلیٹ فارم پہ میرے ساتھ وہ لوگ بیٹھیں گے جو انسان بھی ہوں گے، ان کے اندر انسانیت بھی موجود ہوگی۔ روزی خان صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ لیا، آج 50 بندوں تک آپ چلے گئے، تو کیا آپ کو بھی لوگوں نے مختلف باتوں، مختلف چیزوں سے آپ نے انگلیاں اٹھائیں کہ یہ اپنی فیم بنانے کے لیے، یہ اپنے آپ کے لیے، یہ پیسے کے لیے یا کس چیز کے لیے یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو بھی یہ باتیں سننے کو ملتی؟ جی بالکل ڈیفینیٹ یہ باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں، لیکن بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کی باتوں تک رہیں گے تو آپ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ضمیر راضی رہنا چاہیے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جس نظام کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، کیا اس میں آپ مطمئن ہیں؟ اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ لوگوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے کام کو لے کے چلیں ایمانداری کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو کسی چیز کی کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے۔ جی ناظرین، خلوص نیت جب آپ کی اچھی ہے، خلوص نیت سے آپ کوئی بھی کام سٹارٹ لیتے ہیں تو میرا ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ میرا رب تعالیٰ اس میں مزید برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ میڈم صبا گل جی، آپ کی ٹرانس کمیٹی کے حوالے سے کوئی سوال کریں گے کہ ان کے لیے بھی بہت ساری پرابلم، بہت ساری ایسی چیزیں جو معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، معاشرے میں آپ گورنمنٹ سے اپیل بھی کر رہی ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے یا اس چیز پہ نہیں آ رہے، کچھ چیزیں آپ کی مانی جا رہی ہیں، کچھ نہیں مانی جا رہی، تو کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یہ لوگ، ہمارے جتنے ادارے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی چل رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کے ایونٹس پہ بھی جا رہی ہوتی ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے پرسنٹیج آپ کے ساتھ ہیں اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کہاں تک چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا گیا میں گناہ ہوں، میرا گناہ گار کون ہے، مجھے جواب دیں۔ اس بات کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتی میرے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا، میں یہ محسوس کرتی ہوں اس وقت میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، جو پاکستان کے اندر ہمارے اسلامی جو ہماری فیملیاں جو مجھے رسپیکٹ دیتی ہیں، عزت دیتی ہیں، میرے لیے باعث کا قدر کرنے والی بات ہے، یعنی کہ میں اس بات پہ بڑی خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ مجھے بالکل احساس نہیں ہوتا یعنی کہ میں ایک ٹرانسجنڈر ہوں یا خواجہ سرا ہوں یا انٹرسیکس ہوں یا زنانہ ہوں یا اجڑا ہوں یا خسرا ہوں، جو بھی ہوں، میں اپنے جنڈر سے بہت زیادہ مطمئن ہوں، اور اسی لیے جو میرے اندر کی کیفیت ہوتی ہے، جو میرے اندر کا لابہ ہوتا ہے، جو میرے اندر کی تکلیفیں ہوتی ہیں، میں اس تکلیف کو اپنی پوری کمیونٹی کو سمندر کی طرح کوزے میں بند کر کے بیان کرتا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یعنی کہ ٹرانس غلط ہوتے ہیں، ٹرانس بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹرانس جسم بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹرانس رقص کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اس کام پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ میں نے، آپ نے، معاشرے نے یا گورنمنٹ نے؟ اس لیے یعنی کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کو رائے رستے پہ نہیں لا سکتے، کسی کو سدھار نہیں سکتے، تو آپ اپنے چولہے کے اوپر بیٹھ کر دوسروں کے اوپر بات کرنے سے گریز کریں تاکہ اپنے گناہوں کی بخشش، جیسے کہ اور بھائی صاحب نے بھی کہا، میں بھی یہ کہتی ہوں، وہ بھی ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں، میں بھی ایک NGO چلا رہی ہوں، اور باتیں سننے کو ملنی ان کی بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہی میں ہر لوگوں کے آگے اس کے میں فون بھی سامنے پیش کرتی ہوں، یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اپنے انداز کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کس طریقے سے کرنا ہے۔ کسی کی جیب سے پیسے نکال کر ہم دوسروں کا پیٹ نہیں بھر رہے ہوتے، ہم اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے، اپنی نیک ارادوں سے لوگوں کی خدمت جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ ہی تو ہم اپنی انشورنس کو بڑھا رہے ہیں، نہ ہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ بڑی سیٹ دے دے، ہم اس پہ بیٹھ کر یعنی کہ بڑے فخر سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بات کریں۔ ہم اس عہدے سے دور رہیں اور ہم اس عہدے کو لینا چاہتے ہیں۔ انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، انتظار ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں کب وہ اپنا انعام دے گا جس میں ہم اپنی روح کو پرسکون کر سکیں۔ جی میڈم صبا گل جی کی باتیں بڑی لطف اندوز ہیں، میرے روزی خان بھائی کی بھی بڑی باتیں اچھی، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو ہم نے آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے اچھے لوگ آپ کے سامنے ہم لائیں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ابھی بہت سارے دن باقی ہیں، اللہ کو راضی کر لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہفتے میزبان گلتا سے گزری اجازت، اللہ حافظ۔